کلپ نمبر 893۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 48 سے 51 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی۔ ارشاد فرمایا کہ کثیر بستیاں ایسی ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجود میں نے ڈھیل دی اور ان سے عذاب کو مؤخر کیا، پھر میں نے مہلت ختم ہونے کے بعد انہیں پکڑ لیا اور دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا، اور آخرت میں سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے تو میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا۔ ظلم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالم شخص کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور فوری طور پر اس کی گرفت نہیں فرماتا، حتیٰ کہ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے پکڑ فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا، اور اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں رہتا۔ تو ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے ظلم سے باز آ جائے اور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے جن پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کو ضائع کیا ان سے معافی مانگ لے اور ان کے حقوق انہیں ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ ترجمہ، تم فرما دو اے لوگو میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قل یا ایہا الناس، تم فرما دو اے لوگو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ سے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے مسلسل ڈراتے رہیں اور ان کی طرف سے مذاق اڑانے کے طور پر جلدی عذاب نازل کرنے کے مطالبات کی وجہ سے انہیں ڈرانا موقوف نہ فرمائیں، اور ان سے فرما دیں کہ مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور تمہارا مذاق اڑانا مجھے اس سے نہیں روک سکتا۔ مبلغین کے لیے نصیحت، اس میں ان تمام مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ان کاموں کے دوران دل مضبوط رکھیں اور لوگوں کی طرف سے ہونے والی طعن و تشنیع اور طنز و مذاق کو خاطر میں نہ لائیں، اور اس وجہ سے یہ کام نہ چھوڑ دیں بلکہ اپنے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو رکھتے ہوئے ان کاموں کو جاری رکھیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ فالذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا رد کرنے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ان آیات کو جادو کہتے ہیں، کبھی شعر اور کبھی پچھلوں کے قصے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا یہ مکر چل جائے گا، وہ جہنمی ہیں۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جو ضدی عالم جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور سند کے طور پر قرآن مجید کی آیات پیش کرے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح مناظرہ محض اپنی جیت کے لیے کرنا جس میں حق کو ثابت کرنا اور دین کی خدمت مقصود نہ ہو کافروں کا کام ہے، جبکہ اظہار حق کے لیے مناظرہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔